پھر کہوا پی کر گڑ کے ساتھ ڈکار مار کر، تو یہ تو اس میں اشباع النفس ہے، تجویع النفس اور اشباع النفس میں کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، بلکہ منافات ہے، مثلیت کہاں ہوگی، ان میں تو منافات ہے۔ لیکن شریعت نے کہا جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے دے۔ شریعت نے فدیے کو روزے کا مثل بنا دیا، یہ مثل ایسا ہے کہ عقل میں نہیں آتا، شریعت نے مثل بنا دیا خلاف قیاس۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ یا احجاج الغیر بمالہ، یا اپنے دوسرے کے مال سے غیر کے لیے حج کرا دینا۔ ایک آدمی اس سال اور اگلا سال، اس سال اور اگلا سال کرتے کرتے اللہ کو پیارا ہو گیا، حج فرض ہو گیا تھا، پھر مرتے وقت وصیت کی کہ میرا حج کوئی کر دے، حج بدل۔ اب مال اس کا ہے اور حج کرے گا کوئی اور، تو اس کے مال پر کسی اور کا حج کر دینا یہ اس کے حج کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کا حج کا بن جائے گا، حج ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کے حج کرنے میں، افعال حج میں اور مال میں کوئی جوڑ نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو صرف نفقہ ہے، اور وہاں افعال کو حج کو ادا کر رہے ہیں۔ نفقہ عین شے ہے، اور افعال حج ایک فرض ہے، فرض ہونا، واجب ہونا ایک وصف ہے، اور جس کو افعال سے ادا کر رہا ہے وہ ایک صفت ہے۔ افعال اعراض ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہی فنا ہو جاتے ہیں، تو وہ اعراض ہے، اور مال جواہر ہے، جوہر میں اور عرض میں منافات ہے، کوئی جوڑ ہے نہیں۔ لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں، خرچ کرو، نفقہ کرو، مال دوسرے کے دو وہ اس کی طرف سے اگر حج کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ حالانکہ ان میں کوئی مثلیت نہیں ہے، ظاہراً بھی کوئی مماثلت نہیں ہے اور معناً بھی مماثلت نہیں ہے۔ ظاہر میں ایک حج ہے اور ایک دوسرے افعال حج ہے، اور دوسرے کا نفقہ ہے، بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ شریعت نے کہا کہ شیخ فانی فدیہ دے دے، تو اگر فدیہ دے دے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا، حالانکہ ان میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ شیخ فانی کے حق میں جو فدیہ ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے استدلال کرتے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ان لوگوں پر کہ جو طاقت رکھتے ہیں، تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں لا مقدر ہے، لا یطیقون، یہاں لا کیا ہے؟ مقدر ہے، اصل میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ، اور کتاب اللہ میں بعض جگہ اور جگہ بھی ایسے ہے کہ وہاں لا مقدر ہو کے آئی ہے، جیسے کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ، ان تضلوا، تم گمراہ ہو جاؤ، اللہ تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تو یہاں لا مقدر ہے۔ یا جیسے کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے، رواسیہ پہاڑ رکھ دیے، ان تمید بکم ام لا تمید بکم، تاکہ تم پر حرکت کرے یا حرکت نہ کرے، حرکت نہ کرے، حالانکہ قرآن میں نہ کرے نہیں ہے بلکہ کرے، ان تمید بکم، تو یہاں لا مقدر ہے۔ جیسے ان 2 یا 3 جگہوں پر لا مقدر ہے، یہاں پر بھی ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ۔ استدلال سمجھ میں آ گیا؟ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ان پر فدیہ ہے۔ یا اگر لا کو مقدر نہیں مانتے، جیسے کہتے ہیں کہ مقدرات کا ماننا خلاف اصل ہے، اگرچہ بھی مطلقاً نہیں ہے، مقدرات کا ماننا خلاف اصل ہے، یہ بھی مطلقاً نہیں ہے، لیکن چلو مان لے کہ مقدرات ماننا خلاف اصل ہے، تو پھر استدلال ہے یطیقون باب افعال سے ہے، اور جب باب افعال سے ہے تو اس کا ایک خاصیت ہے سلب ماخذ، اس کی خاصیت ہے سلب ماخذ۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ أَيَ الَّذِينَ يُسْلَبُونَ طاقتهم، ان لوگوں پر کہ جن کی طاقت کو چھین لیا گیا ہو، سلب کیا گیا ہو، یعنی ان میں طاقت نہ ہو، ان پر فدیہ دینا ہے۔ تو پھر استدلال ہے
حمزے کے سلب ماخذ ہونے کا اس سے استدلال ہے شیخ فانی کے حق میں فدیہ ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن اس پر بھی اشکال تھا، آپ پڑھ چکے ہو نور انوار کے، محشی نے اعتراض کیا تھا شیخ طفیل احمد کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ باب فعل کے لیے حمزے کا سلب ماخذ والا ہونا یہ ہر فعل کے ساتھ نہیں ہے، قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے۔ جن جن افعال میں آیا ہے وہاں سلب ماخذ کے لیے ہے، جن میں سماعت ہو چکی ہے، لیکن جن میں سماعت نہیں ہوئی ہر فعل جو باب فعل سے آئے اس میں حمزے کو سلب ماخذ کے لیے ماننا درست نہیں ہے، کیونکہ قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے۔ اس لیے ان سے استدلال کرنا محل نظر ہو گیا۔ تو اگر اس سے پھر استدلال محل نظر ہو، اگر یہاں حمزہ سلب ماخذ کا نہ ہو تو پھر اس صورت میں استدلال ہوگا، پھر ہم کہیں گے کہ اس آیت سے استدلال نہیں ہے، اس آیت سے استدلال نہیں ہے، لا کو مقدر بھی نہیں مانتے، حمزہ سلب ماخذ کا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ آیت کیا ہوگی؟ اس آیت کا تعلق ابتداء اسلام سے ہے۔ ابتداء اسلام میں اجازت تھی، روزہ رکھے نہ رکھے، پھر روزہ رکھنے کے ساتھ اگر روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تب بھی چل جائے گا، تو اس کا تعلق ابتداء اسلام سے تھا۔ بعد میں پھر یہ منسوخ ہو گیا، بعد میں پھر روزہ چاہے طاقت رکھے یا نہ رکھے، جو طاقت رکھتے ہیں اس کے لیے اختیار ختم ہو گیا، لہذا جو طاقت رکھتا ہے اس کے لیے اس پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا، جو طاقت نہیں رکھتا اس پر کے لیے پھر فدیہ جو ثابت ہو گیا۔ تو فدیہ کا ثبوت جو ہے شیخ فانی کے حق میں وہ پھر اجماع صحابہ سے ہے۔ کس سے ہو گیا؟ اجماع صحابہ سے شیخ فانی کے حق میں فدیہ ثابت ہے۔ اور دوسرے کی طرف سے حج کرنا، اس کے بارے میں شارح نے روایت نقل کی کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت تھی، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، جو حضرت جعفر بن ابو طالب کی بیوی، اس کی بیوی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بابی تھی، قبیلہ خثعم سے تعلق رکھتی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا۔ اور یہ وہ عورت ہے کہ جس کو دونوں ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، تو کچھ صحابہ کی ایک جماعت نے حبشہ ہجرت کی، ان میں یہ بھی شامل تھی۔ پھر آپ نے ہجرت کا حکم دیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو اس میں بھی اس نے ہجرت کی، اس لیے اس عورت کو ذات الحجرتین کہا جاتا ہے، دو ہجرتوں والی عورت۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا کہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا، میرے والد پر حج فرض ہو گیا، اور لیکن میرے والد انتہائی بوڑھے ہیں، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، سواری پر جم نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا اس کی طرف سے میں حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا کر لو اس کی طرف سے حج، اس کی طرف سے حج۔ روایت میں احج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا کر لے۔ دوسری روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے اور آپ سے پوچھا کہ میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی، لیکن وہ نظر پورا کرنے سے پہلے مر گئی، حج نہ کر سکی، تو پھر کیا کرے اس کے لیے؟ اس کی طرف سے حج ادا کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہوتا تو آپ اس کا قرضہ ادا کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی ادا کر لیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قرض کو بھی ادا کر دو، اور اللہ کے قرض یہ ادا کرنے کے زیادہ لائق اور حقدار ہے کہ اللہ کے دین اور قرض کو ادا کیا جائے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ دوسروں کا طرف سے حج کر سکتا ہے، لیکن شارح نے ان دونوں روایتوں پر اعتراض کیا کہ ان دونوں روایتوں میں آئے افا احج عنہ، افا احج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ حمزے کے ضمے کے فتح کے ساتھ ہے اور جیم کے ہا کے ضمے کے ساتھ ہے، احج، کیا میں حج کر لوں ان کی طرف سے؟ شارح کہتے ہیں اگر روایت اسی طرح ہے احج ہے تو شیخ فانی دوسروں کی طرف سے پھر حج کرنے کا ثبوت اس روایت سے مشکل ہو جائے گا،
اس کے مال سے، کیونکہ اس میں اس کے مال کی صلاحیت نہیں ہے کہ میں ان کے مال سے کروں گا، بلکہ یہ تو ہے کہ میں ان کی طرف سے احرام باندھوں گا، میں ان کی طرف سے حج کروں گا، تو اس سے پھر استدلال درست نہیں بنتا۔ جو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے مال پر اس کی طرف سے حج کرنا، پھر ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس سے یہ مراد لے لیا جائے کہ میں کسی اور کو حکم دے دوں کہ وہ اس کی طرف سے حج کر لے، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے شارح کہتے ہیں بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے احج عنہ، احجہ نو نہیں ہے، احج حمزے کے ضمے کے ساتھ ہے اور ہا کے کسرے کے ساتھ ہے۔ احج عنہ، کیا اس کی طرف سے حج کر دیا جائے، یعنی کسی اور کو حکم دے کر، ان کو مال دے کر ان کے ذریعے سے حج کرا دیا جائے۔ تو اگر احج عنہ ہو تو پھر اس صورت میں ان دونوں روایتوں سے استدلال درست ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب دوسرے اس کی طرف سے حج ادا کرے گا تو اس کے مال سے ہی ہوگا، پھر دوسرے کے مال سے یعنی حج بدل کا اس بات ان روایت سے درست ہو جائے گا، دوسرے کے مال سے۔ احج پھر ہو جائے گی کہ میں دوسرے کو حکم دوں گا، جب دوسرے کو حکم دے گا تو ظاہر ہے دوسرے کا دماغ خراب ہے، 10 لاکھ خرچ کرے آج کل کے اعتبار سے۔ پہلے تو سستا تھا حج، آج کل کے اعتبار سے تو 10 لاکھ 12 لاکھ 6 لاکھ، سرکاری بھی ہو تو 6 لاکھ لگ گئے، 6.5 لاکھ۔ تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے 6.5 لاکھ لگائے اور حج کسی اور کی طرف سے کرے، لہذا اس میں مال ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ اس پر اعتراض ہے، اس پر کیا ہے اعتراض؟ اعتراض یہ ہے، مان لیا شیخ فانی کے حق میں حج فدیہ ثابت ہے روزے کے لیے، اور دوسرے کی طرف سے حج بھی ثابت ہو گیا، اور یہ قضا بمثل غیر معقول ہے، اور آپ کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو قضا بمثل غیر معقول ہو وہ چونکہ خلاف قیاس ہے، اور جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر رہتی ہے، اس پر غیر کو قیاس کرنا درست نہیں۔ تو تم لوگ جو آدمی نماز، جس کے ذمہ نماز کی قضا رہ جائے اور وہ مر جائے اور آخر میں وصیت کرتے مر جائے کہ میری طرف سے میری نمازوں کا فدیہ دے دو، تو آپ نمازوں کے فدیے کو کیوں واجب قرار دیتے ہو؟ نمازوں کے فدیے کا وجوب وہ تو کسی نص سے ثابت نہیں ہے، اس کو آپ لوگ قیاس کرتے ہو شیخ فانی کے فدیے پر، روزے کے فدیے پر قیاس کرتے ہو، تو روزے میں تو نص موجود ہے، آیت موجود ہے یا اجماع صحابہ؟ نماز کے فدیے میں تو کوئی نص موجود ہے، حالانکہ جب یہ خلاف قیاس ہے تو غیر کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، تو پھر نماز کے فدیے کو اس پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ نماز کی فدیے کا حکم دیا جاتا ہے نا، ہر نماز کے لیے ایک فدیہ، روزے کا ایک فدیہ، 5 نمازیں ہیں اور وتر شامل کر کے 6 فدیے دیے جاتے ہیں، جو ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، تو ہر نماز کا ایک مستقل فدیہ ہے، تو آپ اس کے وجوب کے قائل ہو، حالانکہ اس پر آپ اس کو قیاس کرتے ہو، حالانکہ یہ خلاف قیاس ہے۔ اس کا جواب دیا یہاں پر مصنف نے کہ وہ جو فدیے والی نص ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، اس نص میں احتمال ہے کہ یہ معلول بعلت خاصہ ہو، ایسی علت کے ساتھ معلول ہو جو صرف روزے سے عاجز آدمی کے حق میں ثابت ہے، وہ علت صرف اس میں پائی جاتی ہے، تو اس نص میں یہ احتمال ہے کہ یہ معلول بعلت خاصہ ہو، یعنی ایسی علت کے ساتھ معلول ہے کہ جو وہ صرف روزے سے عاجز آدمی کے ساتھ خاص، یہ احتمال ہے۔ اگر یہ احتمال ہے تو پھر تو نماز کے فدیے کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ نص صرف روزہ داری کے ساتھ خاص ہے، جو روزے سے عاجز ہو اس پر فدیہ ہے۔ لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ وہ نص معلول بعلت خاصہ نہ ہو بلکہ معلول بعلت عامہ ہو، عاجز آنا، عجز صرف روزے سے عاجز آنا نہیں، مطلقاً عجز ہے، مطلقاً عاجز آ جائے، چاہے روزے سے ہو یا نماز سے ہو۔ تو نماز بھی تو روزے کی طرح ہے بلکہ روزے سے اہم ہے۔ دیکھو بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو جیسے ان میں روزہ ہے اس طرح ان میں
نماز بھی ہے، نماز بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اعظم ہے۔ روزہ تو پھر زمین پر فرض ہوئی ہے، اور نماز تو آسمانوں میں فرض ہو گئی، نماز کے لیے تو آسمانوں پہ بلایا گیا۔ تو یہ روزہ تو نماز تو روزے سے اہم ہے۔ پھر اگر اس کو دیکھا جائے روزہ ظاہر کے اعتبار سے تو کبھی ہے، اس میں تجویع النفس ہوتا ہے۔ یہ کون سی بزرگی ہے؟ کھانا پینا رکھا ہوا ہے اور خالی پیٹ گھوم رہے، پیاس سے مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اور اللہ کی نعمتیں موجود ہے بکثرت، اور یہ منہ موڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تسبیح گھما رہا ہے۔ تو یہ کون سی بزرگی ہے؟ یہ جان ہماری تو نہیں ہے، تو اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی جان کی حفاظت ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اور کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، تو کیسے جان کی حفاظت ہوگی؟ یہ تو خودکشی ہے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو روزہ تو قبیح بنفس ہی ہے۔ اس میں جو حسن آیا ہے غیر کی وجہ سے، اور وہ نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے۔ اگر کھائے گا تو پھر ظاہر بات ہے، پھر منگل بازار زندہ باد، پھر اتوار بازار زندہ باد۔ اور جس کا پیٹ خالی ہو وہ کہتے ہیں مجھ سے باتیں نہیں ہوتی، تو مجھے کہتے واؤ چلتے ہیں منگل بازار جاتے ہیں۔ تو نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے اس روزے میں حسن آ گیا۔ اور نماز تو اول سے لے کر آخر تک حسن ہی حسن ہے۔ کسی کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، تعظیم ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ذلت کی انتہا سجدے میں، تسبیحات ہے، ثنا ہے، تعریفیں ہیں، درود ہے۔ تو وہ تو اول سے لے کر آخر تک اس میں حسن ہی حسن ہے۔ تو نماز تو روزے سے اہم ہو گیا۔ جب روزے میں فدیہ ہے تو نماز میں تو بطریق اولویت کے دلالت النص سے فدیہ کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ اس لیے روزے میں جو فدیہ ہے شیخ فانی کے حق میں، اب اس میں دو احتمال آ گئے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معلول بعلت خاصہ ہو، وہ عجز ہے جو روزے سے عاجز ہونا ہو، پھر تو اس صورت میں نماز کے فدیے کو واجب کرنا درست نہیں، کیونکہ صرف روزہ داری کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مطلق عجز ہو، یعنی علت عامہ کے ساتھ معلول ہو، اور وہ مطلقاً عجز ہے، چاہے روزے سے ہو یا نماز سے ہو۔ تو چونکہ یہ احتمال موجود ہے، اس احتمال کی بنیاد پر امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرف سے فدیہ دے دے، امید ہے کافی ہو جائے گا۔ تجزئہ انشاء اللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ قیاس نہیں ہے، یہ احتیاط ہے، چونکہ نص میں احتمال تھا، اس لیے احتیاط کی بنیاد پر وجوب کے قول اختیار کیا گیا نماز کے فدیے کا، قیاس نہیں ہے، اس لیے اشکال درست نہیں ہے۔ اگر ہم قیاس کرتے تو آپ کو اشکال ہوتا، ہم قیاس کی بنیاد پر نہیں بلکہ احتیاط کی بنیاد پر نماز میں فدیے کو واجب کرتے ہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر وہ نص معلول بعلت عامہ ہوگی تو اس کی طرف سے فدیہ کافی ہو جائے گا، نمازوں کی سزا نہیں ملے گی اور فدیہ قبول ہو جائے گا۔ اور اگر وہ معلول بعلت خاصہ ہی ہو تو صدقے کا ثواب تو مل جائے گا نا، صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ چونکہ احتیاط کی بنیاد پر ہے، قیاس نہیں ہے۔ اگر قیاس ہوتا تو امام محمد رحمہ اللہ انشاءاللہ نہ کہتے، اس لیے کہ مسائل قیاسیہ کو معلق نہیں کیا جاتا انشاءاللہ پر، مشیت پر، اور اس کو مشیت پر معلق کیا، معلوم ہوا قیاساً نہیں ہے، احتیاطاً ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی روزے کے فدیے کے بارے میں وصیت نہ کرے، روزے فرض ہو گئے تھے، ان پر قضا ہو گئے تھے، اور فدیے کہ انہوں نے وصیت نہیں کی، بغیر وصیت کے مر گیا۔ اب وارث اپنی مرضی سے تطوعاً، اپنی مرضی سے اپنی مورث کی طرف سے وہ روزے کا فدیہ دیتا ہے، تو جیسے اس کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی اس کے روزے کی طرف سے، حالانکہ اس نے وصیت نہیں کی۔ تو اسی طرح ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ امید ہے یہ نماز کا فدیہ بھی کیا ہو جائے گا، نماز کی طرف سے قبول ہو جائے گا، اگرچہ اس نے وصیت کرے یا نہ کرے، لیکن چونکہ احتمال ہے نص میں اس لیے امید کی جاتی ہے۔ پتہ جواب سمجھ میں آ گیا؟ تو اعتراض تب ہوتا جب ہم قیاساً ثابت کرتے،
ہم قیاساً نہیں بلکہ احتیاطاً ثابت کرتے ہیں۔ دیکھو کتاب میں، ثم الاداء المحض، پھر جو اداء محض ہے، ما وہ ہے یؤدیہ الانسان، جس کو انسان ادا کرتا ہے، بوصفہ، اس کے وصف کے ساتھ، علی ما شرع، اسی طریقے پر جس پر اس کو مشروع کیا گیا، مثل اداء الصلاۃ بجماعت، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی طرح۔ واما فعل الفرد، رہا منفرد کا کام کرنا، فعل، فی اداء فاداء فیہ قصور، تو وہ ایسی ادا ہے کہ جس میں ایک جانب ایک قصور ہے، خامی ہے، خلل ہے۔ الا یرا، کیا وہ دیکھتا نہیں، ان الجہر ساقط عن المنفرد، کہ منفرد سے جہر کیا ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ جہری نماز کی قضاء انفرادی پڑھ رہا ہے تو جہر جائز تو ہے، اولا ہے، لیکن اگر نہ کرے تو جہر ساقط ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ جہر یہ جماعت کے ساتھ ہوگی تو یہ وجوب اس سے سدساؤ واجب ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا اس سے جہر کا ساقط ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اس کی منفرد کی نماز یہ قاصر ہے، ان میں قسم کی خامی اور خلل ہے۔ وفعل اللاحق بعد فراغ الامام، اور لاحق کا فعل جو امام کے فارغ ہونے کے بعد ہو، ادا یہ ایسی ادا ہے، یشبہ القضاء، جو قضا کے مشابہ ہے، بے اعتبار اس اعتبار سے قضا کے مشابہ ہے، انہ التزم الاداء مع الامام، اس نے امام کے ساتھ ادا کرنے کا التزام کیا، حین تحرم معہ، جس وقت اس نے اس کے ساتھ تحریمہ باندھا، وقد فاتہ ذالک، جبکہ اس سے وہ التزام فوت ہو گیا، حقیقتاً حقیقی طور پر۔ ولہذا، یہ اس کے مشابہ بالقضاء ہونے پر ثمرہ ہے، ولہذا اس وجہ سے لا يتغیر فرضہ بنیت الاقامت فی هذه الحالت، اس حالت میں اقامت کی نیت سے اس کی فرضیت تبدیل نہ ہوگی، کما، یہ ایسے ہی تبدیل نہیں ہوتی جیسے کہ لو صار قضاء محضا، کہ اگر وہ قضاء محض ہوتی بالفوات، فوت ہونے کی وجہ سے، ثم وجد المغیر، پھر مغیر یعنی اقامت کی نیت یہ مغیر پایا جاتا، بخلاف المسبوق، برخلاف مسبوق آدمی کے، فإنہ مؤد الی اتمام صلاتہ، اس لیے کہ وہ اس کو ادا کرنے والا ہے، اپنی نماز کے مکمل کرنے تک اس کو ادا کرنے والا ہے۔ دیکھو مسبوق رہ گیا تھا، مسبوق آدمی امام مسافر ہے، امام بھی مسافر ہے، لیکن مسافر نے ایک رکعت ادا کر لی، دوسری رکعت میں ہے، کتنے میں دوسرا مسافر آ گیا، امام کی اقتداء شروع کر دی، ایک رکعت امام کے ساتھ ہو گئی، ایک رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پڑھے گا نا، اس لیے کہ یہ بھی مسافر ہے۔ اب جب ایک رکعت یہ ادا کرے گا، اس میں یہ ادا کرنے والا ہے، یہ ادا کرنے والا ہے، جب ادا کرنے والا ہے، اگر اس میں نماز کے دوران اس نے اقامت کی نیت کر لی تو اب یہ مقیم ہو جائے گا، تو اب یہ ایک نہیں پڑھے گا بلکہ کتنے پڑھے گا، 3، ایک نہیں ملائے گا بلکہ 3 مزید پڑھے گا، کیونکہ یہ مقیم ہو گیا۔ اقامت کی نیت ادا میں مؤثر ہوتی ہے اور یہ ادا کرنے والا ہے۔ یہ مسبوق سہیل کیا ہے، سہیل چرسی، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ ادا کرنے والا ہے اور ادا میں اقامت کی نیت مؤثر ہوتی ہے، اس لیے کہا بخلاف المسبوق، برخلاف مسبوق کے، لأنہ مؤدن، اس لیے کہ وہ ادا کرنے والا ہے اس ایک رکعت کو، الی اتمام صلاتہ، اپنی نماز کے مکمل کرنے تک۔ یہ الہ ہے یا فی ہے، بشرا میں الہ ہے، یہاں الہ ہے، نیچے شارح نے بھی الہ لکھا ہے، لیکن اردو شارحین اور عربی شارحین، عربی اردو دونوں شروحات میں انہوں نے وہاں فی لکھا ہوا ہے، تو چلو فی بھی آ جاتا ہے، فی بمعنی الہ بھی آتا ہے اور الہ بمعنی فی بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فردوا ایدیہم فی افواہہم، فی افواہہم اے الی افواہہم، وہاں فی بمعنی الہ ہے، اور لیجمعنکم الی یوم القیامت، اے فی یوم القیامت، تو الہ بمعنی فی اور فی بمعنی الہ آ جاتی ہے، اس لیے جو الہ ہے تو فی کے معنی میں، یا فی ہے تو الہ کے معنی میں چل جاتا ہے۔ والقضاء نوعان، اور قضا کی 2 قسمیں ہیں، یہاں قضا سے کون سی قضا مراد ہے، قضاء محض مراد ہے، مطلق قضا نہیں۔ قضاء بمثل معقول، قضا ایسی قضا جو مثل معقول کے ساتھ ہو، کما ذکرنا، یہ اسی طرح ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا، یعنی نماز اور روزے کی قضا۔ وبمثل غیر معقول، اور ایسے مثل کے ساتھ جو عقل میں نہیں آتی،
عقل اس کے ادراک نہیں کر سکتی. کالفدیۃ فی باب الصوم فی حق شیخ الفانی، جیسے کہ شیخ فانی کے حق میں روزے کے باب میں فدیہ ہے. واحجاج الغیر بمالہ، اور دوسرے کے حج کرنا اس کے مال سے. ثبتا، یہ دونوں ثابت ہو گئی ہیں بالنص سے، نص سے ثابت ہے. ولا ناقل المماثلۃ بین الصوم والفدیۃ، مصنف کہتے ہیں کہ ہم روزے میں اور فدیے میں مماثلت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ولا بین الحج والنفقۃ، نہ ہی حج اور نفقے کے درمیان میں ہم مماثلت کو سمجھ سکتے ہیں. لکنہ یحتمل، لیکن اس میں احتمال ہے. لکنہ یحتمل سے اس سوال کا جواب آ گیا کہ آپ نماز کے فدیے کو روزے پر قیاس کرتے ہو، نماز میں فدیے کی وجوب کے قائل ہو، حالانکہ وہ تو خلاف قیاس ہے روزے کا فدیہ. اس کا جواب دے رہے ہیں لکنہ یحتمل، لیکن یہ روزے کے جو فدیہ ہے یہ احتمال رکھتا ہے ان یکون معلولا بعلت العجز، کہ یہ معلول ہو ایسے علت کے ساتھ کہ جو عجز ہے، یعنی خاص علت ہو، عام علت ہو، مطلق عجز ہے. والصلاۃ نظیر الصوم، اور نماز بھی تو روزے کی طرح ہے، اس کے مشابہ ہے. بل ہی اہم منہ، بلکہ یہ تو روزے سے بھی زیادہ اہم ہے نماز. فامرنا بالفدیۃ عن الصلاۃ احتیاطا، تو ہم نے نماز کی طرف سے فدیے کا ہم نے حکم دے دیا، احتیاط کی بنیاد پر دیا. ورجونا، اور ہم نے امید رکھی، القبول، قبول کرنے کی، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فضلاً، محض اس کے فضل سے. فقال محمد فی الزیادات، امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف زیادات میں فرمایا، یجزئہ ان شاء اللہ تعالی، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یہ ایسا ہی کافی ہوگا. کما اذا تطوع به الوارث، جیسے کہ اپنے مرضی سے دے دے اس فدیے کو وارث، فی الصوم، روزے میں، جیسے روزے میں وارث اپنے مرضی سے اس کی طرف سے فدیہ دیتا ہے، جیسے ان کے بارے میں قبول کی امید کی جاتی ہے، قبول ہونے کی، اسی طرح نماز میں بھی قبول ہونے کی کیا کی جاتی ہے، امید رکھی جاتی ہے.